السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سیکنڈ ایئر مطالعہ پاکستان، ہم اس سے پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں پہلے پوری بک کے تقریباً جتنے امپورٹنٹ لانگ کویسچن ہیں 16 سے 17 لانگ کویسچن امپورٹنٹ وہ بتائے تھے کہ یہ امپورٹنٹ ہے، فلاں چیپٹر سے آئے گا پیپر سکیم، یہ باقاعدہ ویڈیو بنا کے ہم اپلوڈ کر چکے ہیں۔ اب اس کے بعد ہم نے کہا تھا یہ بورڈ کا اصول ہے کہ پہلے 3 چیپٹر میں سے ایک لانگ کویسچن آنا ہے اور 4 to 6 میں سے ایک لانگ کویسچن آنا ہے، اور لہذا اگر کوئی بچہ پہلے 6 چیپٹرز کے لانگ کویسچن کر لیتا ہے اس کے 2 لانگ کویسچن حل ہو جائیں گے۔ لہذا پہلے چیپٹر کے بھی 3 لانگ کویسچن امپورٹنٹ تھے، وہ بھی ہم نے اسی طرح ہیڈنگ ایکسٹرا ہیڈنگ بنا کر اپلوڈ کر چکے ہیں۔ سیکنڈ چیپٹر کے بھی، تھرڈ کے بھی، اب 4تھ شروع کیا ہے۔ تو اسی طرح پہلے 6 چیپٹر کے لانگ کویسچن جو 12-13 لانگ کویسچن ہیں وہ سارے ہیڈنگ کے ساتھ اپلوڈ کیے جائیں گے۔ تو جو بچے اس سے مستفید ہو رہی ہیں وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آئندہ جو اپلوڈ کیا جائے وہ بھی آپ تک پہنچ جائے۔ اور اس کے علاوہ شارٹ کویسچن ہم بتا چکے ہیں کہ یہ بک کے آخر سے ضرور جتنے بھی ایکسرسائز میں ہیں تمام تیار کیجئے گا، اور اسی طرح MCQs بھی وہاں سے تیار کیجئے گا۔ اب جو لانگ کویسچن میں امپورٹنٹ شارٹ کویسچن اور MCQs آ جائے گا اس کی بھی نشاندہی کی جائے گی۔ اب سوال نمبر باب چہارم، سوال نمبر 1 1973 کے دستور کی اسلامی دفعات کا جائزہ لیں۔ 1973 کنسٹیٹیوشن کے 1973 کا جو قانون ہے اور اس کی کون سی دفعات ہیں اسلامی، ان کو ایکسپلین کیا جائے۔ اس کو بیان کرنے سے پہلے 1973 کے قانون کے متعلق بتائیں گے کہ کس نے بنایا۔ جس وقت صدر ایوب خان کی حکومت تھی، صدر ایوب خان نے 1969 میں استعفیٰ دے دیا، یہ بھی MCQ سے انڈر لائن کر لیجئے گا۔ اور اس کے بعد صدر یحییٰ خان نے مارشل لا لگایا، کب لگایا اس کو بھی انڈر لائن کر لیجئے گا۔ پھر جنرل یحییٰ خان نے الیکشن کروایا، اور اس وقت مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان ایک ہی تھا، اور مشرقی پاکستان میں شیخ مجیب الرحمان جیتے اور مغربی پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو جیتے۔ لہذا کچھ اختلافات کی وجہ سے اور ہندوستان کی مداخلت کی وجہ سے مشرقی پاکستان ہم سے الگ ہو گیا، جو اب بنگلہ دیش کہلایا، اور مغربی پاکستان جو موجودہ پاکستان ہے۔ تو دوبارہ جو 1962 کا آئین تھا اس کو منسوخ کر دیا گیا، پہلے 56 کا ہوا پھر 62 کا کر دیا گیا۔ اب اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت میں 14 اگست 1973 کو 1973 کا قانون بنا کر اس کو لاگو کیا گیا، اس کو امپلیمنٹ کیا گیا، اور وہی قانون آج تک چل رہا ہے۔ پاکستان کا قانون 3 مرتبہ بنایا گیا، یہ شارٹ کویسچن ہے، 1956 میں، 1962 میں اور 1973 میں 3 مرتبہ پاکستان کا قانون بنایا گیا۔ اسلامی دفعات کیا ہیں؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت، سوورینٹی، یعنی جس طرح 1956 کے اور 62 کے بھی آئین میں بیان ہو چکا ہے، پوری کائنات کا خالق اور مالک، پوری کائنات کا نظام چلانے والا اور حاکم اللہ رب العزت کی ذات ہے، اسی کو تسلیم کیا جائے اور اسی کو کنسیڈر کیا جائے۔ اور دوسرے نمبر پہ ملک کا نام، کنٹریز نیم، یعنی پاکستان کا نام صرف پاکستان نہیں لکھنا بلکہ ملک کا اسلام، پاکستان کا پورا جو نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ اور سرکاری مذہب ریلیجیس بیٹا اسلام، سرکاری جو پاکستان میں حالانکہ 97% نان مسلمان ہیں، 3% نان مسلم ہیں، یہ ہم پہلے بتا چکے ہیں، یہ شارٹ کویسچن بھی MCQs بھی ہے۔ اور اب پاکستان میں 3% جو ہے نان مسلم رہتے ہیں، جس میں ہندو، عیسائی، قادیانی اور دوسرے جتنے بھی غیر مسلم مذاہب ہیں سارے نان مسلم میں آتے ہیں۔ اور لہذا جو پاکستان کا سرکاری مذہب ہوگا اور وہ اسلام ہوگا، اور پاکستان میں چاہے جتنے بھی مذاہب کے لوگ رہیں لیکن سرکاری مذہب پاکستان کا اسلام ہے۔ قومی زبان کتاب میں یہ ہیڈنگ نہیں ہے، اس کو ایڈ کرنا ہوگا۔ نیشنل لینگویج، اور پاکستان کی میں بولی جانے والی علاوہ کئی زبانیں ہیں، صوبے کے لحاظ سے ہے، اور لہذا پاکستان کی جو قومی نیشنل لینگویج قومی زبان ہے وہ اردو ہے۔ حالانکہ 1962 کے آئین میں قومی زبانیں 2 تھیں، بنگالی اور اردو، لہذا جس کو قانون ختم کر دیا گیا، مشرقی پاکستان ہم سے علیحدہ ہو گیا، اب پاکستان کی ایک ہی قومی زبان ہے اردو۔ قومی لباس، نیشنل ڈریس، پاکستان کا جو قومی لباس ہے وہ شلوار قمیض ہے، اور لہذا اگر آج سے آپ 15-20 سال پہلے جائیں،
اگر کوئی انٹرویو کے لیے جاتا، جاب کے لیے انٹرویو دینے کے لیے جاتا، باقاعدہ 5 نمبر قومی لباس پہننے کے ہوا کرتے تھے۔ صدر اور وزیر اعظم، پریزیڈنٹ اینڈ پرائم منسٹر، صدر اور وزیر اعظم کا مسلمان ہونا ضروری ہے، غیر مسلم جو ہے پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر نہیں بن سکتے۔ اور مسلمان ہونا، اور اس میں ایک چیز کا اضافہ کیا گیا کہ ایمانیات پر ایمان تو رکھے گا، اللہ پر ایمان، کتابوں پر ایمان، آسمانی کتابوں پر، آخرت پر ایمان، اور اسی طرح ملائکہ فرشتوں پر ایمان، ان تمام پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ نبی علیہ السلام کو خاتم النبیین تسلیم کرے گا، آخری نبی تسلیم کرے گا۔ لہذا جو نبی علیہ السلام کو آخری نبی تسلیم نہیں کرتا وہ بھی مسلمان نہیں ہے۔ مسلمان کی تعریف، یہ پہلی مرتبہ 1973 کے آئین میں یہ شارٹ کویسچن اور امپورٹنٹ شارٹ کویسچن ہے۔ مسلمان کی تعریف، ڈیفینیشن آف اے مسلم، کہ ایک مسلمان کی تعریف کیا ہے؟ مسلمان وہی کہ ایمانیات پر ایمان رکھے گا، اللہ پر ایمان ہوگا، آسمانی کتابوں پر ایمان رکھے گا، آخرت پر ایمان رکھے گا، اور ملائکہ پر ایمان رکھے گا، اور رسولوں پر ایمان رکھے گا، اور اس کے ساتھ نبی علیہ السلام کو آخری نبی تسلیم کرے گا۔ اسلامی قوانین کا نفاذ، اسلامک لا، پاکستان کا جو قانون بنے گا اسلامی بنے گا، کوئی بھی پاکستان کا قانون اسلام کے خلاف نہیں ہوگا۔ اگر وہ اسلام کے خلاف ہوگا تو اس کو کبھی بھی امپلیمنٹ نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کو ختم کر دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد لازمی اسلامی تعلیم، کمپلسری اسلامک ٹیچنگ، کہ اسلامیات کی تعلیم پہلی کلاس سے لے کر بیچلر تک، 14ویں کلاس تک بچہ پہلی کلاس سے لے کر، اور حالانکہ انٹر کے بعد مختلف فیلڈز ہو جاتی ہیں، کوئی کامرس میں چلے جاتا ہے، کوئی آرٹس میں چلے جاتا ہے، اور کوئی اسی طرح MBBS میں چلے جاتا ہے، کوئی لا میں چلے جاتا ہے، اور کوئی انجینئر میں چلے جاتا ہے، لیکن بیچلر تک اسلامیات کی تعلیم کمپلسری ہوگی، لازمی ہوگی، اور اسلامیات کو لازمی پڑھایا جائے گا۔ اور اس کے بعد عربی کی تعلیم اور قرآن پاک کی طباعت کا مطلب ہوتا ہے پرنٹ کرنا، چھاپنا، ٹیچنگ آف عربک اینڈ پرنٹنگ آف قرآن، کہ قرآن کی تعلیم یعنی عربی کی تعلیم جو تھی 6ٹھی کلاس سے لے کر 8ویں کلاس تک 6, 7, 8 تمام سکولوں میں کمپلسری قرار دی گئی، اور اس کے علاوہ قرآن کے ناظرے کو وہ بھی کمپلسری قرار دیا گیا کہ وہ بھی پہلی کلاس میں ناظرہ قرآن مجید کا پڑھایا جائے گا، اور قرآن مجید کی مزید طباعت کی جائیں گی، پرنٹ کیے جائے گے، نسخے بنا کر مختلف اس کو عام کیا جائے گا۔ اس کے بعد اسلامک اقدار، اسلامک ویلیو، اسلامک اقتدار، اسلامک ویلیو، کہ اسلامک ویلیو کیا ہے؟ مساوات اور اخوت، بھائی چارہ، ان تمام چیزوں کو کیا کیا جائے گا؟ امپلیمنٹ کیا جائے گا، ان تمام چیزوں کو لاگو کیا جائے گا۔ مسلمان کی طرز زندگی، اسلامک سوسائٹی، کہ یہاں پہ جو زندگی گزارے گا اسلام کے مطابق ہوگی، اسلامی زندگی گزارے گا، اسلامی ماحول میں رہے گا، اور اسلام کے مطابق اس کی زندگی ہوگی۔ زکوٰۃ و عشر، زکوٰۃ و عشر 13 نمبر پہ یہ شارٹ کویسچن ہے، امپورٹنٹ ہے، پہلے اس میں فرق سمجھیے گا پھر آگے اس کو ایکسپلین کرتے ہیں۔ زکوٰۃ جو ہے یہ سال کے بعد سونا چاندی، سامان تجارت اور دولت میں سے لی جاتی ہے، اور زکوٰۃ جو ہے 2.5%، 2.5%، اور اسی طرح عشر جو ہے یہ زمینی پیداوار، ایگریکلچر پروڈکٹ میں سے، اور یہ سال جب بھی پروڈکٹ ہوگی وہ 3 ماہ بعد ہو، وہ 6 ماہ بعد ہو، اس میں سے 10% اللہ کے راستے میں دینا، اور اسی طرح زمینی پیداوار میں سے زکوٰۃ نہیں بلکہ عشر لیا جائے گا 10%۔ سود کا خاتمہ، ایلیمینیشن آف ربا، یہ بات جاری کی گئی، پاکستان کے قانون میں بنائی گئی کہ ہر طرح کے سود کو کیا کیا جائے گا؟ ختم کیا جائے گا۔ اور اسی طرح 1973 کے آئین کے مطابق کہ سود کسی صورت، تمام لحاظ سے سود کو ہر لحاظ سے ختم کیا جائے گا، اور اسی طرح 1962 کے آئین میں بھی یہی تھا، 56 کے آئین میں بھی یہی تھا، اور اسی طرح قرارداد مقاصد میں بھی یہ تھا۔ اسلامی نظریاتی کونسل، اسلامک ڈائیالوجی کونسل، کہ کوئی بھی اسلامک نظریاتی کونسل بنائی جائے گی، تمام قوانین کو، تمام چیزوں کو وہ نظر ثانی کرے گی، دیکھے گی، اسلام کے مطابق ڈھالے گی، جو اسلام کے خلاف ہوگی اس کو نکال دے گی۔ اقلیتوں کے حقوق،
رائٹس آف منورٹی، اور جو نان مسلم ہیں ان کو سارے 1973 کے آئین کے مطابق سارے کے سارے ان کو حقوق دیے جائیں گے، وہ سیاسی حقوق ہیں، وہ سوشل معاشرتی حقوق ہیں، سارے کے سارے ان کو حقوق دیے جائیں گے۔ عورتوں کے حقوق، رائٹس آف وومن، عورتوں کے جو حقوق ہیں وہ عورتوں کو پورے حقوق دیے جائیں گے، اور لہٰذا یہ 17 ہیڈنگ ہیں اور یہ امپورٹنٹ لانگ کویسچن ہے۔ جو بچے اس کو دیکھتے ہیں سنتے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آئندہ آنے والے لانگ کویسچن بھی آپ ان کو اچھے طریقے کے ساتھ جتنے لانگ کویسچن ہیں ان تمام کو آپ تک پہنچ سکیں، آپ اس کو دیکھ سکیں۔ والسلام۔